بہت کم اس شہر میں اب نظامت کرنے کا موقع مل پا رہا ہے، سفر رہتا ہے، میں چاہتا ہوں شعر سناؤں۔ ایک شعر نصیر ترابی کا، پاکستان کے شاید کسی شاعر کا اب تک میں نے شعر نہیں سنایا تھا، بڑا پیارا سا شعر، خدائے سخن میرنیز کی زمین میں شعر کہا، یم فرات رواں ہے میان دید و دل، یم فرات، کمال کے کیا نصیر ترابی کا پاکستان سے، آپ تو پاکستان میں کئی شاگردوں کو آپ نے تربیت کی ہے اور آپ نے کئی چراغوں کو آفتاب بنایا ہے وہاں۔ یم فرات رواں ہے میان دید و دل، نہ دامنوں کو خبر ہے نہ آستینوں کو۔ یم فرات رواں ہے میان دید و دل، یم فرات رواں ہے میان دید و دل، نہ دامنوں کو خبر ہے نہ آستینوں کو۔ آج بھی شعر فہم ہے لکھنؤ میں، اس لیے میں آپ کا تحفتاً ایک ربائی میرنیز کی پیش کرتا ہوں، ذرا سا جی چاہتا ہے ربائی کی طرح آپ سنیں اور میں پڑھوں۔ آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے۔ سلامت رہیے حنیف کے شہر والے۔ آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، دونوں آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادوں۔ ہائے ہائے ساون بھادو، بھادو لگ گیا یا لگنے والا ہے؟ ساون میں ہے یا ساون میں ہے یا بھادو میں ہے آپ اس وقت؟ مجھے زیادہ نہیں پتا نکھتروں کے بارے میں، لیکن آپ سب تو لکھنؤ کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، دونوں آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادو، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے، دونوں آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادو، دونوں آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادو، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے، دونوں آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادو، آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، دونوں آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادو، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی۔ یہ لکھنؤ کی زبان ہے، یہ کہیں اور کی زبان نہیں ہو سکتی ہے، آب زلال سے دھلی ہوئی گومتی کے کنارے کی زبان ہے یہ۔ دونوں آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادو، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔ لکھنؤ والوں ایک بات کہوں، مان لو گے نا؟ ناراض تو نہیں ہوگے؟ سچ کہو، وعدہ کرو ناراض نہیں ہوگے آپ؟ پنجابی زبان میں کہوں کچھ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ دو تین شاعر ہیں اور وہ بھی کم وقت میں اچھا پڑھنے والے ہیں، تو کیوں کسی کی دل آزاری کی جائے؟ تو میں چاہوں گا کہ لیٹ صاحب سے پہلے دو تین شاعر وہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد صدر کو تو آخر میں پڑھیں گے۔ آپ اسٹیج پہ دیکھ لیجیے، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں آپ بتائیے، اس لیے کسی کی دل شکنی نہ ہو جائے نا، آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ جی لوگ کو۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب زہیر بارہ بنکوی صاحب سے تشریف لائیں، کم وقت میں اچھا پڑھتے ہیں۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ میئر بھائی نے جیسا کہا ہے کوشش یہی کروں گا۔ ایک مطلب اگر آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر سکا تو صرف وہ مطلع ہی پورا قصیدہ ہے، سماعت فرمائیں۔ ہے مرد اب
کے میدان میں ہے مرد ابو طالب ایثار کے میدان میں ہے ان کی وفاداری لکھی ہوئی قرآن میں ہے ان کی وفاداری لکھی ہوئی قرآن میں۔ بس اتنی دیر کی زحمت سماعت فرمائیں کہ معصوم بھتیجا بھی معصوم ہے بیٹا بھی، معصوم بھتیجا بھی معصوم ہے بیٹا بھی، معصوم بھتیجا بھی معصوم ہے بیٹا بھی، ہے رنگ ابو طالب عصمت کے گلستان میں، ہے رنگ ابو طالب عصمت کے گلستان میں۔ قابل ہو کیا گوشت میں پالا ہے اس رہبر اعظم کو، آغوش میں پالا ہے اس رہبر اعظم کو، تعلیم ملی جس کو قدرت کے دبستان میں، تعلیم ملی جس کو قدرت کے دبستان میں۔ بس یہ آخری شعر سمجھ فرمائیں کہ وہ قلعہ محتم تھا تبلیغ رسالت کا، وہ قلعہ محتم تھا تبلیغ رسالت کا، احمد نے اما پائی جس مرد کے دامن میں، احمد نے اما پائی جس مرد کے دامن میں۔